مغلیہ سلطنت کے دوسرے فرمانروا نصیر الدین محمد ہمایوں 1530 تا 1540 اور پھر 1555 تا 1556 مغلیہ سلطنت کا حکمران بانی سلطنت ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا۔ اس کے 3 اور بھائی کامران، عسکری اور ہندالی تھے۔ 17 مارچ 1508 میں کابل میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کا نام ماہم بیگم تھا۔ ہمایوں نے ترک، فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اسے حساب، فلسفہ، علم نجوم اور علم فلکیات سے خصوصی دلچسپی تھی۔ سپاہ گری اور نظم و نسق کی اعلیٰ تربیت حاصل کی اور صرف 20 سال کی عمر میں بدخشاں کا گورنر مقرر ہوا۔ اس نے پانی پت اور کنواہا کی لڑائیوں میں شمولیت اختیار کی۔ اس کی خدمات کے صلے میں اسے حصار فیروزہ کا علاقہ دے دیا گیا۔ 1527 کے بعد اسے دوبارہ بدخشاں بھیج دیا گیا۔ 1529 جب وہ آگرہ واپس لوٹا تو اسے سنبھل کی جاگیر کے انتظامات سونپے گئے۔ پیدائش 6 مارچ 1508 کابل میں پیدا ہوئے۔ وفات 27 جنوری 1556 48 سال دہلی میں وفات پائی۔ مدفن مقبرہ ہمایوں میں دفن ہے۔ طرز وفات حادثہ کے سبب وفات پائی۔ زوجہ ان کی ازواج میں بیگا بیگم، گوار بیگم، حمیدہ بانو بیگم، مہاچوچک بیگم شامل ہیں۔ اولاد ان کی اولاد میں اکبر، علمان مرزا، مرزا محمد حکیم، بخشی بانو بیگم، بخت النساء بیگم، سکینہ بانو بیگم شامل ہیں۔ والد والد کا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ والدہ کا نام ماہم بیگم تھا۔ بہن بھائیوں میں گل بدن بیگم، فخر النساء، گل چہرہ بیگم، کامران مرزا، اتون بشیر، عسکری مرزا، مرزا ہندال، گل رخ بیگم شامل ہیں۔ خاندان تیموری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مناصب مغل بادشاہ کے منصب پر فائز تھے۔ برسر عہدہ 26 دسمبر 1530 تا 17 مئی 1540 برسر عہدہ دوم 22 فروری 1555 تا 27 جنوری 1556 پیشہ شاہی حکمران، مادری زبان چغتائی، پیشہ ورانہ زبان چغتائی، فارسی، عربی۔ تخت نشینی بابر کی وفات کے بعد نصیر الدین ہمایوں 29 دسمبر 1530 کو تخت نشین ہوا۔ بابر کی آخری علالت کے دوران وزیر اعظم نظام الدین خلیفہ نے سازش کی کہ مہدی خواجہ، جو ہمایوں کا بہنوئی اور تجربہ کار سپہ سالار تھا، کو تخت پر بٹھا دیا جائے، لیکن یہ سازش ناکام رہی اور بابر نے پہلے ہی امراء کو وصیت کی کہ وہ ہمایوں کو تخت نشین کریں اور اس سے وفاداری نبھائیں۔ اس طرح بابر کی وفات پر ہمایوں تخت نشین ہوا۔ ہمایوں کی مشکلات ورثے میں ملا ہوا تخت ہمایوں کے لیے پھولوں کی سیج ثابت نہ ہوا۔ بابر کو اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ وہ اپنی پوزیشن اور حکومت کو مجتمع و مستحکم کرتا، اور یہی غیر مستحکم حکومت ہمایوں کی مشکلات کا باعث بنی۔ بہت سے مورخین کی رائے میں ہمایوں نے خود متعدد فحش غلطیوں کا ارتکاب کیا اور اپنے کردار کی خامیوں کے باعث اسے مشکلات سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی سلطنت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ سلطنت کی تقسیم بابر نے بستر مرگ پر ہمایوں کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے فیاضانہ سلوک کرے، اور ہمایوں نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ زیادہ فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنی سلطنت بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے کامران مرزا کو کابل اور قندھار، ہندال کو میوات اور عسکری کو سنبھل کا علاقہ بطور جاگیر دے دیے۔ اپنے چچیرے بھائی سلیمان مرزا کو بدخشاں کا علاقہ عطا کیا۔ ہمایوں کی اس فیاضانہ سلوک کے باوجود اس کے بھائی مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے ہمایوں کا ساتھ دینے کے بجائے اس کے لیے مشکلات پیدا کیں۔ کامران نے بعد میں پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی بلکہ حصار فیروزہ کا علاقہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ یہ ہمایوں کی سیاسی غلطی تھی کہ اس نے اپنے اہم علاقے فوجی قوت کے حامل تھے۔ حصار فیروزہ کا پایہ تخت اور کابل و قندھار کے درمیان ایک اہم فوجی چوکی تھا، اور اس علاقے کے ہاتھ سے نکل جانے سے اس کی فوجی طاقت کمزور پڑ گئی۔ ان علاقوں کی آمدنی ہاتھ سے چلی جانے سے مالی نقصان بھی ہوا۔ بغاوتیں اور سازشیں
بابر کی وفات کے فوراً بعد ملک میں چاروں طرف بغاوتیں پھیل گئیں۔ بابر نے ہندوستانی حکومت اور سلطنت افغان حکمران ابراہیم لودھی کو قتل کر کے حاصل کی تھی۔ اب افغانوں کو شدت سے احساس ہوا کہ افغان حکومت جیسی بھی تھی ان کی اپنی تھی، مگر اب وہ مغلوب ہو چکے تھے، اس لیے وہ اپنی حکومت کی بحالی کے لیے میدان میں آ گئے۔ انہیں محمود لودھی، بہادر شاہ اور شیر خان سوری جیسے سردار مل گئے۔ افغان امرا کو اس بات کا احساس تھا کہ ہندوستان پر ان کا حق ہے اور مغلوں کو وہ ملک سے باہر نکال کر سکتے ہیں۔ افغانوں کو محمود لودھی پر پورا اطمینان تھا۔ تمام افغان سرداروں نے تخت کے حصول کے لیے ہر طرح کی ممکن کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ بہار میں شیر خان نے اپنی فتوحات و مہمات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ گجرات میں بہادر شاہ ہمایوں کو ہندوستان سے نکال دینے کے لیے مصروف جدوجہد تھا۔ ہمایوں کے کردار کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک معمولی فتح کے بعد جشن مناتا، اپنے امراء میں تمغے اور انعامات تقسیم کرتا، جبکہ اس کے دشمن اس کے خلاف جنگی تیاروں میں مصروف ہوتے تھے، جبکہ وہ کتب خانوں میں مطالعہ میں مصروف رہتا تھا۔ دشمن کو معاف کرنا اس کی فطرت تھی۔ اس نے بار بار شیر خان سوری کے حلف، قسموں اور وعدوں پر اعتبار کیا اور اسے بار بار معاف کیا، اور اسے ایک معمولی باغی سے زیادہ اہمیت نہ دی، یہاں تک کہ اس نے 1540 میں ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ شیر خان سے شیر شاہ بن گیا۔ افغانوں نے اسے اپنا متفقہ بادشاہ تسلیم کر لیا۔ ہمایوں کی ایران میں آمد۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں نے لاہور کی راہ لی، مگر افغان فوج نے اسے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ملتان جا پہنچا، مگر وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ وہ سندھ میں عمر کوٹ پہنچا، جہاں کے راجہ نے اسے خوش آمدید کہا۔ یہاں اکبر کی ولادت ہوئی، مگر افغانوں سے اسے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ وہ ایران کی طرف نکل گیا، مگر اس کا بیٹا اکبر اپنے چچا کامران مرزا کے ہاتھ لگ گیا۔ ایران کے بادشاہ طہماسپ نے اسے خوش آمدید کہا اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ ذاتی کردار۔ ہمایوں کے تخت نشین ہوتے ہی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے سیاسی بصیرت اور قابلیت کی ضرورت تھی، لیکن ہمایوں عزم و استقلال سے عاری تھا۔ وہ وقت کی قدر و قیمت نہ جانتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے مشرق میں محمود لودھی پر حملے کیے اور انہیں پسپا کیا، لیکن ان حریفوں کا قلعہ کما کیے بغیر والی گجرات سے نبرد آزما ہونے کی ٹھانی۔ اگر وہ دور اندیش ہوتا تو شیر خان کو طاقتور بن جانے کی مہلت نہ دیتا اور گجرات کی تسخیر میں وقت ضائع نہ کرتا۔ اسی طرح جب اس نے گجرات پر حملہ کیا تو والی گجرات مہم میں مصروف تھا۔ وہاں کی رانی نے ہمایوں سے امداد طلب کی اور اس سے اپنا منہ بولا بھائی کہتے ہوئے فوجی مدد مانگی، مگر اس نے ایک مسلمان کے خلاف کافر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ مذہبی نقطہ نظر سے یہ فیصلہ درست تھا، مگر سیاسی نقطہ نظر سے اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اسی طرح اس نے راجپوتوں کی دوستی کا موقع ضائع کر دیا۔ وہ راجپوتوں سے مل کر افغانوں کو شکست دے سکتا تھا، مگر اس نے یہ موقع گنوا کر سیاسی غلطی کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمایوں کی مشکلات کے حل میں ناکامی اس کے اپنے کردار کی خامیوں کی بدولت تھی۔ اگر وہ مستقل مزاجی، دور اندیشی اور سیاسی بصیرت سے کام لیتا تو بآسانی مشکلات پر قابو پا سکتا تھا۔ اس میں قوت فیصلہ کی کمی تھی۔ وہ سیاسی فوائد حاصل کرنے سے عاری تھا، دراصل اس کا کردار ہی اس کا دشمن تھا۔ ہمایوں کی وفات 1556۔ ہندوستان کی حکومت دوبارہ حاصل کرنے کے بعد ہمایوں طویل عرصہ زندہ نہ رہا۔ وہ ایک شام کو اپنے کتب خانہ کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اذان مغرب کی آواز سنی۔ وہ سیڑھیوں پر ہی رک گیا، مگر بدقسمتی سے اس کی لاٹھی پھسل گئی اور وہ سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گیا، اور انہی زخموں سے اس کا انتقال ہو گیا۔ مشہور یورپی مورخ لین پول کے مطابق اس نے تمام عمر ٹھوکریں کھائیں اور بالآخر ٹھوکر کھا کر مرا۔